Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم على صلواتهم يحافظون. Ce verset que je viens de réciter signifie, donc cette sourate, c'est la sourate Al-Mu'minun, où Allah parle du fait que les croyants connaîtront le succès, ceux qui surveillent leurs prières. Et comme vous savez qu'à partir de demain, il y a aussi le Ashra Salat, les 10 jours pendant lesquels nous allons essayer de nous focaliser davantage sur notre adoration et d'essayer d'adorer notre Créateur au mieux de nos capacités. Donc c'est un verset qui est très court, mais qui est très très important, et j'aimerais attirer l'attention là-dessus de tous nos membres, que l'adoration, c'est l'objectif, comme on sait tous, de l'être humain. Il a été créé pour l'adoration d'Allah. Et le meilleur moyen d'adoration qui nous a été donné par Allah subhanahu wa ta'ala à travers notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est la salat. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a aussi dit que as-salatu mi'rajul mu'mini, que la salat c'est aussi le mi'raj, c'est-à-dire le point le plus haut, le sommet du croyant. Et maintenant dans ce verset, vous savez que le mot salat, il a été utilisé au pluriel, salawat. Donc le singulier c'est salat, mais ici c'est salawat. Et Hadith Muslim Maud, radiyallahu ta'ala anhu, il nous explique que plusieurs raisons pourquoi Allah a ici utilisé le pluriel. Tout d'abord, il dit que cela signifie qu'il doit surveiller non seulement ses prières obligatoires, mais aussi il doit aussi essayer de faire davantage les prières nawafil qui sont en plus. Et donc, donc, il doit essayer de les offrir de la meilleure manière. L'autre signification, c'est de protéger non seulement ses prières à lui, mais il faut aussi qu'il surveille les prières de, par exemple, son mari, ou soit la femme doit surveiller donc aussi les prières de son mari, donc vice-versa, mais aussi les prières des enfants. Il faut donc essayer davantage d'attirer l'attention des gens qui sont autour de vous à la prière aussi. Et c'est pour ça ici que le mot pluriel a été utilisé. Et n'oublions pas que tant que les actions ou les qualités morales de tout un chacun ne sont pas conformes au Saint-Coran, ne sont pas adaptés au Saint-Coran, et que tout le monde n'est pas réformé, l'homme en lui est toujours en danger. Parce qu'il vivra à ce moment-là dans une société où le danger sera partout. Il doit donc essayer de aussi faire attention de protéger les prières de tout à chacun, ceux qui sont autour d'eux, et en premièrement, les prières de sa femme ou la femme de son mari, et aussi de ses enfants. Et qu'aujourd'hui, comme vous savez, on est dans la période du Covid, donc et il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas se rendre à la mosquée. Donc ceux qui prient à la maison, ils doivent essayer de prier en congrégation, chez eux et ensemble. Et lorsque vous prierez ensemble, lorsque vous aurez un genre d'emploi, un emploi du temps, on va dire, où vous auriez des heures fixes sur lesquelles vous allez prier, vous allez vous rassembler, vous verrez que non seulement il y a cet amour qui se créera, parce que vous vous réunirez davantage plusieurs fois dans la journée, même si vous le faites aussi, par exemple, pour manger, etc. Mais lorsque vous vous réunirez pour l'adoration d'Allah, alors vous verrez que même chez les enfants, il y aurait cette importance de la prière qui se naîtra. Maintenant, Musulman, il dit que maintenant, le problème, c'est que il y a certaines personnes, ils se disent, par exemple, pour la prière de Fajr, est-ce que je dois réveiller ma femme? Elle est fatiguée, elle s'est occupée des enfants toute la nuit. Si je la réveille, je vais l'aider à fatiguer. C'est mieux qu'elle dorme. Et souvent, ces émotions l'emportent, prennent le dessus, et au final, il rate cette occasion de le réveiller sa femme. De la même manière,
l'homme se dit, il a toujours ses émotions qui vont lui prendre. Par exemple, quand il serait question de ses enfants, il va dire, oh, alors, mon enfant, si je le réveille, il pourra pas redormir. Ou si je dois le prendre à la mosquée, dehors il fait très froid, en l'occurrence au Canada il fait très froid, on va se dire non, mais si je le réveille, je le ramène dehors, alors si je le ramène à la mosquée, il pourra peut-être attraper froid, vaut mieux qu'il reste et qu'il dorme. Et de ce fait, les émotions l'emportent, et malheureusement, au final, la famille ne se réveille pas pour la prière de Fajr, et même pour les autres prières. Et il dit que pendant 6 mois, ils vont faire ça. Alors qu'ils auront la capacité de les réveiller. Mais, et c'est pourquoi le Coran nous dit qu'il faut que l'on sauve du feu, pas seulement nous-mêmes, mais aussi notre ahl, notre famille. Il est donc de notre devoir de protéger notre famille. So here in this verse, it's a very, very important verse. We all know that worship is the main objective of our life, and why I've chosen this topic today is that tomorrow we are starting the Ashra Salat, where in those 10 days where we are going to, concentrate more on our prayers and try to worship Allah the Almighty in the best possible manner. And so in this verse, we see that the word salat, salawat, is the plural form. The singular is salat. Why did Allah Ta'ala use the plural here? Hazrat Muslim explains, he says, first of all, it can mean that you are not only strict in the observance of your obligatory prayers, but you also try to do the extra, the nawafil prayers. So in this way, believers should try also to pray other than the obligatory prayers. But then Hazrat Muslim states that the plural form here also means that you should not only be strict in the observance of your own prayer, but also you should try to guide people who are around you, especially your family members. Your wife or the wife should also be strict in the observance of the prayer of the husband, but also the children. And Hazrat Muslim says that once the society as a whole around us is not reformed, then we will always be in danger to always fall for Satan. This is why when we are trying to focus on our prayers, we should also try to focus if our own house is focusing on salat as well or not. And as a Muslim states that, sometimes when the husband wakes up and he wants to wake up his wife, but then he would start thinking, the emotions will take over, and he will say, my wife has been awake the whole night. If I wake her up, she will be really tired. I don't think I should wake her up. And the same feelings then will come for the children. As a Muslim says that then the father or the mother will say, if I take my child to the mosque, for example, outside is cold, my child can catch cold. It's better that he remains asleep. And he says that sometimes this continue for months. And what ends up happening is that these people or the family members are missing salat. And Hazrat Muslim says that this is hence why Allah Ta'ala says in the Holy Quran in another place, he says, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." That, oh my servant, you should save from the hellfire not only yourself, but also your ahl, your family. So it is the duty of you see, it is your duty to not only protect yourself, but also to protect those people who are around you. And then Hazrat Muslim goes on to mention 7 stages of salat. And he mentions that if those 7 stages are not fully done by a believer, then it is only a fantasy that he thinks that he will ever be able to please Allah the Almighty. So the first stage is, and there are 7 stages, so those people who are listening, maybe they can write them down.
The first is that he prays regularly. Second stage is that he should pray on time. So the first is he should pray. Second is he should pray on time. The third stage is he should pray in congregation. The fourth stage is that he should pray while understanding the meaning of what he's uttering, the translation or the Arabic. Then the fifth stage is that with the obligatory prayers, he will also in parallel pray the nawafil prayer, the extra prayers. The sixth stage is that he prays in this manner that he's totally involved and concentrated in salat, in the sense that he's in two of the one in one of the two conditions mentioned by the Holy Prophet ﷺ. The first is that pray as if you are looking at Allah the Almighty. And if you cannot develop this, then the other is at least think that Allah Ta'ala is watching you. So this is the state in which we should pray. And then the last stage is that he not only he prays obligatory prayers, nawafil, but he also he wakes up in the middle of the night and he prays tahajjud prayers. So these are the 7 stages. And then he says in Urdu, he said, जब तक कोई शख्स अपनी नमाजों की इस रंग में हिफाजत नहीं करता, उस वक्त तक उसका ये उम्मीद करना कि वह अल्लाह ताला को राजी कर लेगा, एक वहम से ज्यादा कुछ हकीकत नहीं रखता. That if after these 7 stages, or if someone believes that he will be able to please Allah the Almighty without completing these 7 stages, that it is only a fantasy with no reality. So the first one is, I'm going to repeat it in French as well and also in Urdu inshallah, to pray his 5 salat. Second is pray on time. Third is pray in congregation. Fourth, you need to know the translation of salat. Fifth, with the obligatory prayers, pray nawafil prayers. Then you pray in that condition as if you are watching God. And if that's not possible, then at least know that Allah Ta'ala is watching you. And the 7 is tahajjud namaz, as well as the obligatory nawafil prayer. So 7 stages. Very, very important. May Allah Ta'ala enable us to fulfill these 7 stages so we can please Allah Ta'ala. Le Muslim Maud, il a mentionné 7 niveaux, 7 étapes que doit franchir le croyant pour arriver à atteindre, à faire plaisir à Allah. Et il dit que la première étape, le premier niveau, c'est qu'une personne fait les 5 prières. La deuxième étape, c'est qu'il fait les 5 prières à temps, à l'heure. La troisième, c'est qu'il prie en congrégation. D'accord? Donc, avec un imam derrière, d'accord? En congrégation. Ba jamaat. Le quatrième, c'est qu'il connaisse la traduction de la prière. La cinquième étape, c'est que tout en priant, offrant les 5 prières, il fait aussi le pas de plus, donc il fait aussi les nawafil. La 16e étape, c'est de se concentrer tellement dans la prière ou réussir à développer cet état où, au moins, quand vous êtes en train de prier, c'est comme si vous êtes devant Dieu et que vous le voyez. Et si vous n'arrivez pas à être dans cette situation-là, dans cet état-là, alors le deuxième état, c'est au moins se dire que Allah est en train de vous regarder. Et la 7e étape, c'est de prier tahajjud. Et en mentionnant cela, à la fin, le musulman dit que tant que le croyant ne protège pas ses prières de ces 7 manières-là, alors c'est juste une imagination de son fort intérieur qu'il arrivera à faire plaisir à Allah. हज़रत मुस्लिम मऊद, ये जो आयत आपके सामने आज मैंने आपके सामने रखी है, वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग जो अपनी नमाज़ों पर मुहाफ़िज़ बने रहते हैं.
اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کل سے عشرہ صلات جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور ہم اس عشرہ صلات میں ہمیں یہ توفیق ملے گی کہ ہم اپنی نمازوں کو زیادہ سنوار کر ادا بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جو کہ ہمارا زندگی کا مقصد بھی ہے اس کو ہم اچھی طرح سے ادا کر سکیں۔ اور اس آیت میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تو فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ادھر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے صلوات، یہ جمع ہے۔ حضرت فرماتے ہیں اس سے ایک تو اس طرف اشارہ ہے کہ وہ ہر قسم کی نمازیں یعنی فرائض اور نوافل اچھی طرح ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے فرماتے ہیں کہ جمع استعمال اس لیے کیا گیا کہ وہ اپنی قوم میں سے ہر ایک کی جسمانی عبادت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ان کی اولاد، ان کی بیویاں، ان کے رشتہ دار اور ان کے ہمسائے اور ان کی سب قوم نماز کی پابند ہے یا نہیں، کیونکہ جب تک سارے خاندان بلکہ ساری قوم کے اعمال درست نہ ہوں اس وقت تک انسان کا اپنا عمل بھی خطرے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک شخص صبح اپنے بچے کو نماز کے لیے جگانے لگتا ہے تو اس وقت فوراً جذبات محبت اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور دل میں کہتا ہے سخت سردی ہے، میں اسے کیوں جگاؤں؟ اگر نماز کے لیے جگایا تو اسے سردی لگ جائے گی۔ پھر وہ بیوی کو نماز کے لیے جگانے لگتا ہے تو اس وقت بھی محبت کے جذبات اس کے سامنے آ جاتے ہیں اور وہ کہتا ہے ساری رات یہ بچے کو اٹھا کر پھرتی رہی ہے، اب میں اسے جگاؤں گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، بہتر ہے کہ یہ سوئی رہے، نماز پھر پڑھ لے گی۔ غرض کبھی سخت سردی اور کبھی سخت گرمی کا عذر اس کے سامنے آ جاتا ہے، 6 مہینے اس کے سامنے یہ سوال رہتا ہے کہ سخت سردی ہے، اور 6 مہینے اس کے سامنے یہ سوال رہتا ہے کہ نازک اور پھول سا بچہ ہے، نماز پڑھنے گیا تو اسے گرمی لگ جائے گی۔ تو حضور فرماتے ہیں غرض قدم قدم پر جذبات اور احساسات اس کے سامنے آ جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ نہ ان کی اصلاح ہوتی ہے اور نہ اس کی اپنی اصلاح مکمل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قو انفسکم و اہلیکم نارا، یعنی اے میرے بندو نہ صرف اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچاؤ۔ تمہارا صرف اپنے آپ کو آگ سے بچا لینا کافی نہیں بلکہ دوسروں کو بچانا بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر دوسرا نہیں بچے گا تو وہ تمہیں بھی لے ڈوبے گا۔ اب دیکھیں ہم میں سے اکثر اب اس وقت ہم گھر پر ہیں، اکثر کچھ لوگ مسجدوں نہیں آ سکتے، مسجدوں میں بھی آنے کے لیے اب لمیٹیشن ہے، 25 لوگ سے زیادہ نہیں آ سکتے۔ اب ہم نے اپنے گھروں میں نمازیں بھی پڑھنی ہیں، اس لیے ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو بھی، اپنی بیوی کو بھی، اور بیوی اپنے خاوند کو بھی، اور خاوند اپنی بیوی کو اور بچوں کو جو ہیں کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اکٹھے اٹھیں اور وقت پر نماز پڑھیں اور باجماعت نماز پڑھیں۔ اور حضرت مسلم اور اسی آیت کی تفسیر میں حضور نے 7 درجات جو ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، اور یہ بہت ضروری ہیں، یعنی کہ یہ 7 درجے جو ہیں ان لوگوں کو مکمل کرنی چاہیے جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہمیں کیسے، حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے 7 درجے بتائے ہیں، اور آخر ان 7 درجوں کو آخر میں بیان کرنے کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اپنی نمازوں کی اس رنگ میں حفاظت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا یہ امید کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا ایک وہم سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔ یعنی یہ 7 درجے ایسے ہیں جنہیں ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف توجہ دلانی چاہیے۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ نماز کا پابند ہو، یعنی کہ پہلا درجہ یہ کہ شخص جو ہے وہ نمازیں پڑھے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ نماز کو وقت پر ادا کرے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ نماز باجماعت ادا کرے۔ چوتھا درجہ یہ ہے کہ وہ نماز کو سوچ سمجھ کر اور ترجمہ سیکھ کر ادا کرے۔ پانچواں درجہ یہ ہے کہ وہ علاوہ فرضی نمازوں کے رات اور دن کے اوقات میں نوافل بھی پڑھا کرے، یعنی کہ فرض نمازوں کے بعد کے ساتھ ساتھ وہ نوافل بھی پڑھے۔ چھٹا یہ ہے کہ وہ نماز ایک کے اندر محویت پیدا کرے، اور اتنی محویت پیدا کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یا تو وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، یعنی کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ گویا آپ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، یا وہ اپنے دل میں یہ یقین رکھتا ہو کہ خدا تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور ساتواں یہ ہے کہ وہ فرائض اور نوافل اس التزام اور باقاعدگی سے ادا کرے کہ اس کی راتیں بھی دن بن جائیں
اسی طرح تہجد کی مناجات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اب دیکھیں یہ 7 درجے ہیں. پہلا یہ کہ انسان ایک جو پہلے درجے پہ ہوتا ہے یعنی فرمایا کہ نماز پڑھو. دوسرا یہ کہ وقت پہ پڑھیں. تیسرا یہ کہ باجماعت. چوتھا یہ کہ ترجمے کے ساتھ. اور پانچواں یہ ہے کہ انسان فرضی نمازوں کے علاوہ نوافل بھی ادا کرے. چھٹا یہ کہ وہ ایسی حالت میں نماز ادا کرے کہ ایسی محویت کے ساتھ کہ گویا وہ خدا کو دیکھ رہا ہو. اور اگر یہ حالت نہیں پیدا ہو سکتی تو یہ تو اپنے دل میں یہ خیال کر لے کہ کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے. اور ساتواں درجہ یہ ہے کہ وہ نوافل اور فرائض کو باقاعدگی سے ادا کرے اور تہجد کی بھی ادا کرے. اب اس 7 درجے بیان فرما کے حضور فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی شخص اپنی نمازوں کی اس رنگ میں حفاظت نہیں کرتا اس وقت تک اس کا یہ امید کرنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے گا وہم سے زیادہ کچھ حقیقت نہیں رکھتا. اب دیکھیں ہمارے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم یہ 7 درجے جو حضرت مسلموں نے بیان فرمائے ہیں ہم ان پر عمل کریں. اگر گھروں پر ہیں اور ساری فیملی گھر پر ہے تو ضرور باجماعت نماز ادا کریں. کوشش کریں کہ نمازوں کو وقت پر ادا کریں. اور جن لوگوں کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا وہ ضرور ان عشرے میں نماز کے ترجمے کی طرف رجحان کرے. اب دیکھیں عشرے میں انسان اگر ساری نماز کا ترجمہ یاد نہیں کر سکتا لیکن اس عشرے میں ایٹ لیسٹ سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لے یا کچھ حصوں کا یاد کر لے جس سے اس کو فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جو ہے پھر جو نوافل کی طرف بھی ایک دوسرے کی توجہ دلائیں اور اپنی نمازوں کی کیفیت کو بھی اچھی کرنے کی کوشش کریں جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محویت کے ساتھ. اور ساتواں یہ کہ تہجد کی نماز کی بھی ادائیگی کرنے کی کوشش کریں. تو دیکھیں یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. کل سے عشرہ صلوات شروع ہو رہا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اپنی نمازوں کی احسن رنگ میں حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری مدد بھی فرمائے کیونکہ اس کی مدد کے بغیر ہم کچھ ہو نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس میں مدد فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.